سادگی پڑھ رہے ہیں نہیں خیر اب تیری اے باب خیبر نہیں خیر اب تیری اے باب خیبر رسول آج نہ دے رسول آج نہ دے علی پڑھ رہے ہیں جو سب پڑھ چکے ہوں صلوات منقبت کے چند اشارات ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ ہرگز نہیں ہے ماتم سجدوں کا بھی نشان ہے ماتم کا بھی نشان سجدوں کا بھی نشان ہے ماتم کبھی نشان دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ ہرگز نہیں ہے ماتم جو لوگ منکرین ولایت ہے ان سے تو جو لوگ منکرین ولایت ہے ان سے تو نمٹیں گے خود امام زمانہ الگ الگ ہرگز نہیں حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور رہتے ہیں جیسے مردوں سے زندہ الگ ہرگز نہیں ہے ماتم سجدہ
سلام کی چند اشعار. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی. ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی. اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. خواب میں روتی ہوں بابا کا نہیں ہے سینہ. خواب میں روتی ہوں بابا کا نہیں ہے سینہ. کتنا دشوار ہے اس رنگ جو عالم میں جینا. رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. نیل رخسار کے کانوں کا لہو تازہ ہے. کچھ میرے درد کا اماں تمہیں اندازہ ہے. گل کی شمر جو دیتا ہے تو پھٹتا ہے جگر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. نیند آتی
سو گئی شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی چین سے سوؤں گی جاؤں گی جو زندان سے گھر زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری سید مکھن شاہ و اہلیہ اقبال بی بی سید حضرت شاہ و اہلیہ سید اقبال حسین شاہ سید مسکین شاہ و اہلیہ شاہ نور حسین و اہلیہ حیدر شاہ نور بادشاہ زمان شاہ و اہلیہ گوہر شاہ جاوید اقبال ان سب کے لیے اپنے اپنے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سبھی کے لیے ایک اجتماعی سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ایک اجتماعی صلاۃ کے لیے استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر روئے وخالق من غیر من سبق خلق الخلائق بقدرته واستبدل الارباب بعزته وسعد العظماء بجود نحمده ونصلي على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي الاتحاد التهامي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات الله وعجل عزیزاً محترم دعا ہے رب کائنات آپ تمام مومنین کا اس مجلس عظامیانہ مومنات کا اور اس فرش عزا کا بچھایا جانا رب کریم بصدق محمد و آل محمد سے قبول و منظور فرمائے جو بھی آپ تمام مومنین کی خصوصاً اہل خانہ کی نیک دلی شرعی حاجات ہیں رب کریم انہیں بر لائے
تمام مومنین کے خصوصاً اہل خانہ کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، عراق، سعودیہ، شام میں موجود مومنین دعا کیجئے رب کریم ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. عالم اسلام کی نظریاتی سرحدوں کو محفوظ فرمائے. تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. اپنی زندگیاں تعلیمات اسلام کے مطابق گزارنے اور اسلام کے مطابق اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل وعجل. عزیزان محترم، یقیناً لائق کے سب تحسین ہیں وہ افراد کہ جو ذکر محمد و آل محمد میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں. انسان کو خدا تعالیٰ نے جو بھی چیزیں دی ہیں ان میں سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وقت سے بڑی کوئی نعمت آج کے دور میں نہیں ہے. یقیناً جب نعمتوں کا حساب ہوگا تو وقت کا بھی حساب لیا جائے گا کہ اسے کس انداز میں گزارا جاتا ہے، کس انداز میں آپ اسے سپینڈ کرتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جو وقت کو ذکر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں گزارتے ہیں. یقیناً یہ قیمتی وقت ہوگا جو ہمارا آخرت میں کام آئے گا. معصوم کا فرمان ہے آخرت میں جب نامہ اعمال لے کر انسان جائے گا تو سیاہ نامہ اعمال میں کہیں کہیں چمکدار ہیروں کی طرح چمک ہوگی. اس نامہ عمل میں سیاہ بھی ہوں تو کہیں کہیں چمک ہوگی. وہ چمک کیا ہوگی؟ وہ انسان کا وہ وقت ہوگا جو اس نے ذکر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ میں گزارا ہوگا. اس کو اس دن کام آئے گا، یہ گھڑیاں اس دن کام آئیں گی. بس یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ رات کی 43ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد خداوندی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. یہ کافر کہتے ہیں. ترجمے پہ غور رہے کیونکہ ترجمہ کامل ہوگا تو دیکھیے آپ کو کتنا لطف آئے. یہ خدا کا کلام ہے اور کلام الہی کی ایک اپنی ہی چاشنی ہے. خدا فرماتا ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور وہ ہستی جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. یہ قرآن ہے، سورہ رات کی 43ویں آیت ہے. آپ گھروں پہ جا کے لازمی قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھیے گا. 43ویں آیت سورہ مبارکہ رات کی. ارشاد خداوندی ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. اس آیت کی عظمت پہ ایک جملہ عرض کر دوں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن کسی معصوم سے پوچھا مولا قرآن میں آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن میں آپ کے بڑے فضائل مذکور ہیں، مولا یہ تو بتائیے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو آپ کی فضیلت میں ہو، آپ کو خود بڑا پسند ہو. یعنی ناطق قرآن کا انتخاب قرآن میں اپنے لیے. سوچئے کیا عظمت ہوگی. مولا نے فرمایا مجھے جو آیت جو میرے حق میں ہو اور قرآن میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ سورہ رات کی 43ویں آیت. اندازہ کیجیے گا کیا عظمت ہوگی. ایک تو قرآن، پھر قرآن میں علی کا انتخاب. اللہ جانے اس آیت کے فضائل کے بارے میں اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کر سکے. ہم تو صرف اپنی فکر کے مطابق ہی میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر سکتا ہوں. خدا جانے اس کے اندر کیا بہرے حقائق ہوں گے علی کی فضیلت کے. علی کو خود انتخاب علی ہے. یہ آیت قرآن میں علی کے حق میں جو آیات آئی ہیں ان میں مولا کائنات کا یہ انتخاب ہے. مولانا نے فرمایا یہ میری پسند کی آیت ہے. آیت کیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں. سو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی کے لیے میں خدا کافی ہے اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا.
گواہی کس کی؟ رسول کی. پہلا گواہ کون؟ خدا. اب وہ جو بھی ہے، جو دوسری ہستی ہے، نہ وہ خدا ہے نہ وہ رسول ہے. جو ہے بڑا لطف آئے گا اگر آپ توجہ کریں گے تو. خدا پہلا گواہ ہے، یقیناً اب جو دوسرا گواہ ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. گواہی کس کی دینی ہے؟ رسول کی، تو وہ رسول بھی نہیں ہو سکتا. بعض افراد نے یہ بھی کوشش رہی ہے، افسوس کی بات ہے کہ تاریخ میں افراد نے کوشش کی کہ فضائل آل محمد کے اوپر پردے ڈالے جائیں، لہٰذا ہمیشہ کوشش کی گئی کہ بعض چیزوں سے بدل دیا جائے، لہٰذا بعض نے دوسرا گواہ قرآن کو قرار دے دی. بات یہ ہے قرآن ہے کلام الہی، اگر پہلا گواہ خدا ہے تو دوسرا اس کا کلام نہیں ہو سکتا. توجہ ہے ذہن میں، کیونکہ معاملہ گواہی کا ہے اور گواہی کے اندر دھوکہ تو ہو نہیں سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو انسان بھی نہیں کر سکتا کہ ایک خود گواہ خود بن جائے، دوسرا اپنی تحریر یا اپنی گواہی خود ہی کر اپنے کلام کو اپنا گواہ دوسرا بنا، ممکن نہیں ہے. تو خدا کیسے کر سکتا؟ گواہی کس کی؟ مصطفیٰ کی. لہٰذا مصطفیٰ بھی گواہ نہیں ہو سکتے. اپنے حق میں گواہی کہاں قبول ہوگی؟ ان کی رسالت کو تو سامنے والے تسلیم ہی نہیں کر رہے. پہلا گواہ ہے خدا، لہٰذا خدا بھی نہیں اب دوسرا گواہ ہو سکتا. کم از کم باقی ساری باتیں چھوڑ دیجئے، ایک بات تو حتمی ہو گئی، جب کبھی خدا اور رسول کا ذکر آئے گا نا، ایک تیسری ہستی کا ذکر لازمی آئے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا کم از کم ایک بات تو یہ قرآن کے فارمیٹ کے مطابق ہو گئی، یہ بعین ہی قرآن ہو گیا کہ جب بھی خدا اور رسول کا ذکر کیا جائے ایک تیسری ہستی کا ذکر بھی لازمی ہے. لہٰذا کوئی پریشان نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بار بار اس ہستی کا ذکر بھی کرتے ہیں، انہیں اور کوئی کام نہیں. یہ قرآن کا انداز ہے کہ اگر خدا کا ذکر کرو تو مصطفیٰ کا کرو، اور اگر مصطفیٰ کا کرو تو پھر دوسرے گواہ کو بھول نہ جاؤ. جو ہے اب دیکھیے کمال مصطفیٰ. دیکھیے میں نے کل بیت القائم میں جملہ عرض کیا تھا جی، جس کے عاشقوں کی فہرست میں مصطفیٰ وہ ہے. خدا کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں. ہمیں بھی کہا ہے اس سے محبت کرو، خود بھی پیار کرتا. تو کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، جس کے عاشقوں کی فہرست میں خالق و مخلوق بیک وقت نظر آئیں اور شرک بھی نہ ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آج ایک اور جملہ عرض کر دوں جی. خدا کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور وہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. ایک اور جملہ سن لیجئے، یعنی جس کے گواہوں کی فہرست میں خالق و مخلوق بیک وقت کھڑے نظر آئے، اسے محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا توجہ ہے ذہن محترم. درود پڑھیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم کیا ہو گئے؟ دو گواہ ہو گئے مصطفیٰ کے، ایک خدا ہے اور دوسرا وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. چھوڑ دیجئے عزیز، بیٹھ جائیے. خیر درود پڑھیے گا محمد. توجہ ہے عزیزان محترم. دو گواہ رسول کے، ایک خالق اور ایک مخلوق. ایک گواہ خالق ہے، ایک مخلوق ہے. مصطفیٰ کہتے ہی اسے ہیں جو خالق و مخلوق میں ربط بن جائے، جو خالق و مخلوق کو آپس میں ملا دے، اسے ہی مصطفیٰ کہتے ہیں. اب ایک ہے خدا، اور دیکھیے الفاظ کی چاشنی لیجئے گا، یہ ہے قرآن، یہ کلام الہی ہے. اس کی ایک ایک زیر زبر اہمیت رکھتی ہے. الفاظ کے تو کیا کہنے. ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ. الفاظ کی چاشنی لیجئے گا، ان سے کہہ دیجئے کافی ہے تیرے لیے اللہ. کفا کا لفظ استعمال ہوا، جا کے آیت دیکھیے گا. کل کفا کفا کا مطلب ہی کافی ہونا. کل کفا باللہ ہے. اب یہ لفظ کافی تو اردو میں بھی موجود ہے، اور اردو فارسی اور عربی کی نزدیک ترین زبان. کفا، اللہ نے لفظ کافی استعمال کر دیا قرآن. کیونکہ ہمیں آج یہی پرابلم، سٹیکر بنائے جاتے ہیں، بینر چھاپے جاتے ہیں، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. توجہ ہے جان محترم؟ کیوں کسی کو پکارتے ہو اللہ کافی ہے؟ اللہ نے خود ہی لکھ دیا میں کافی ہوں، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے.
کہنے کے باوجود وہ